سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم قوم عاد کے بارے میں بات کریں گے۔ قوم عاد سب سے طاقتور قوم تھی، مگر ان پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب الہی نازل کیا گیا۔ چلتے ہیں آگے تفصیل کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پروفٹ سیریز میں انٹرسٹڈ ہیں اور ایسے دلچسپ واقعات کو سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، قوم عاد بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیلاب اور طوفان تھم چکا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مختلف حصوں میں روانہ کر دیا کہ انسانی آبادی میں اضافہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سرزمین عرب پر رہائش پذیر ہو گئے۔ وہاں سے ان کی نسل آگے بڑھی اور جزیرہ عرب پر سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ دوستو، سامی نسل میں ایک طاقتور سردار پیدا ہوا جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولاد کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقے پر چلے گئے، جہاں 13 قبیلے آباد ہوئے جو قوم عاد بھی کہلاتی ہیں اور طاقتور قوم بنی۔ تقریباً 1500 برس تک یہ یہاں آباد رہے۔ انہوں نے بنجر بیابان جگہ کو ہرا بھرا کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ بہت اونچے اونچے قد کے تھے۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ وہ ہاتھوں سے درخت کی لکڑیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی بیماری لگتی تھی۔ ان کے لوگ تقریباً 1000 سال تک زندہ رہتے۔ قوم عاد کے زمانے میں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر محل تیار کیے گئے۔ عالی شان محل تیار کرنے والی اس قوم کو 1000 ستونوں والے شہر کا نام بھی دیا گیا۔ قوم عاد کھجوروں کے باغات کے مالک تھے اور انہوں نے چٹانیں کاٹ کاٹ کر پانی کی نہریں اور آبشاریں بھی بنا ڈالیں۔ قرطبی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان کا سب سے اونچا قد والا انسان 500 ذراع کا ہوتا اور سب سے چھوٹا 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ ان تمام آسائشوں کے باوجود یہ قوم سب سے نافرمان قوم نکلی۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد کی قوم کفر و شرک میں ڈوبی رہی اور بتوں کی پجاری بنی رہی۔ ان کے 3 محسوس بت تھے جو سمود، سمد اور ہب تھے۔ یہ ان کی پوجا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے اور جہالت میں سب سے آگے تھے۔ زنا اور فساد ان میں عام ہوتا گیا۔ اس قوم میں سے اللہ نے ایک شخص کو نبوت عطا کی جس کا نام ہود تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دین اسلام کے ذریعے دین کو پھیلانے کی بہت کوشش کی، جو کہ 50 سالوں حضرت ہود علیہ السلام نے بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے کوششیں کیں اور دین اسلام کو پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ 50 سالوں تک آپ نے انتھک محنت کی دین اسلام کو پھیلانے کی۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کے نام کلبان اور خلجان ہیں، ان کے پاس قوم کی سرداری تھی۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کی مخالفت کی اور پھر کچھ عرصے بعد ایمان بھی لے آئے، مگر ان کے باقی قبیلے اپنے شرک پر ڈٹے رہے، تکبر اور غرور میں ڈوبے رہے اور اللہ سے کہا کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو لے آؤ۔ قوم عاد پر اللہ کا عذاب تیار ہونے والا تھا، یہاں تک کہ کئی دن تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، نہریں سوکھنے لگیں اور ہر طرف خشکی ہونے لگی، زمین بنجر ہو گئی، مویشی مرنے لگے اور جب کچھ نہ بچا تو یہ لوگ چوہے، بلیاں، کتے کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل بڑھتا ہوا احقاف میں داخل ہوا جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب ہے، چنانچہ وہ اپنے دین اسلام کے باقی ماننے والے لوگوں کو لے کر دوسری بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ نے ہجرت کی تو احقاف میں عذاب آنا شروع ہو گیا، طوفان برپا ہو گیا، ایک خطرناک آندھی چلی جس سے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ قوم عاد کے بڑے سے بڑے محل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ 60 ہاتھ کے قد آور افراد تنکے کی طرح اڑنے لگے، ہوا ان کے سروں سے ایسے ٹکراتی رہی تو ان کے دماغ پھٹ کر منہ پر لٹک جاتے۔ یہ عذاب بہت زیادہ سخت تھا۔ اللہ نے اب احقاف کا وہ علاقہ جو سب سے زیادہ ہرا بھرا تھا، اب وہ تباہ شدہ بنجر زمین میں بدل دیا تھا۔ قرآن مجید میں آج بھی اس قوم کا ذکر موجود ہے تاکہ لوگ ان کے عذاب کو یاد رکھ سکیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو یہ علاقہ یمن اور عمان کے علاقوں میں پھیلا ہے، جہاں ریت کے ٹیلوں اور بنجر زمین کے علاوہ وہاں کچھ نہیں۔ عرب ممالک میں اس جگہ کو وحشت الموت بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی اس جگہ پر جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک برٹش سائنسدان نے وہاں جانے کی کوشش کی اور اس جگہ کو پار کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں اس نے مقامی بدوؤں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعے اس سفر کو طے کیا
اور وہاں اسے بہت سی بنجر زمین ملی اور پرانی ٹوٹی پھوٹی عمارات بھی ملیں، جسے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اس جگہ پر کافی عرصے تک تحقیق جاری رہی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کون سی ہوا تھی؟ پھر سائنسدانوں نے ونڈ فورس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا، جو مختلف جگہوں اور علاقوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ سب سے کم فورس جہاں پر ہوا کا لیول 0 ہے، جو اس سطح زمین پر موجود ہے جہاں پر پرندے اڑ سکتے ہیں اور کشتیاں آرام سے چل سکتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق ہماری زمین کے مقابلے میں دوسرے سیاروں پر چلنے والی ہوائیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ جدید دور کے مطابق سب سے تیز ہوا بلیک ہول کے قریب چلتی ہے۔ یہ ہوائیں 3 کروڑ 20 لاکھ کے حساب سے چل رہی ہیں۔ اس ہوا کے چلنے کے حساب سے انسان کو دیکھا جائے تو انسان کے اس ہوا پر چلنے سے حلیے تک بکھر جائیں۔ اس ہوا کی اتنی فورس ہوتی ہے کہ اس فورس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والا عذاب کس قدر زوردار عذاب تھا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔